بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفینہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے۔ سامعین معظم، آج کل آپ ایک پر اسرار ناول حویلی کا اسرار سن رہے ہیں۔ اس کہانی کا آپ آج 5واں حصہ سنیں گے، یعنی 5ویں قسط سنیں گے۔ 5ویں قسط شروع ہونے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ آپ اس کہانی کا ہر حصہ، ہر قسط اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کیجیے، تاکہ وہ بھی اس کہانی میں شامل رہیں، وہ بھی اس کہانی کا لطف اٹھا سکیں۔ آپ اور آپ کے دوست کمنٹس کے ذریعے بھی مجھے ضرور آگاہی دیا کریں کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ تو چلیں دوستو، بلا تاخیر آج کی 5ویں قسط شروع کرتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے ٹرنک اور سوٹ کیس جو ٹرکوں پر لد کر آئے تھے، اور وہ وزنی بھی بہت تھے، لیکن پھر لوگ ان سے بالکل مایوس ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کسی بھی محلے دار کو نہیں پوچھا۔ آپ لوگ ان کے بارے میں کیوں پوچھتے پھر رہے ہیں؟ جی بس ایسے ہی، فروغ نے گول گول جواب دیا اور موٹر سائیکل کی طرف بڑھ گئے۔ ہماری الجھن تو کچھ زیادہ ہی منافع حاصل کرتی جا رہی ہے، فروغ بڑبڑایا۔ دعوت میں موجود لوگوں میں سے کسی ایک یا دو سے بات چیت کرنے پر ہم کوئی سراغ لگا سکتے ہیں، لیکن مہمانوں میں ہمارا واقف کوئی نہیں تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ صبر اور اس معاملے سے بالکل علیحدگی، فروغ نے مشورہ دیا۔ لیکن ہم اپنی الجھن کا کیا کریں گے؟ فرزانہ نے غور کر دیکھا۔ اسے بھی تبکیاں دے کر سلا دیں گے، اور اگر تم سے اپنی الجھن سلائی نہ جا سکے گی تو میں اپنی الجھن کو سلانے کے بعد تمہاری الجھن کو بھی سلا دوں گا، فکر نہ کرو۔ وہ تبکیاں دوں گا کہ الجھن یاد ہی کرے گی۔ شکریہ، مشورہ پسند نہیں آیا، اب اس الجھن کو دور کرنا ہی ہوگا، سلانے سے یہ اور بڑی ہو جائے گی، فرزانہ نے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ 6 ماہ پہلے یہ لوگ کہاں سے آئے تھے اور کن حالات میں آئے تھے، محمود نے کہا۔ یہ بات بھلا ہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں؟ ٹرکوں کی اس ایجنسی سے جس کے ذریعے ٹرک ان کا سامان لاد کر لائے تھے، اور یہ انکل اکرام بہت جلد معلوم کر سکتے ہیں۔ کیوں نہ میں انہیں فون کر دوں؟ ابھی ابا جان دفتر میں ہوں گے، فروغ بولا۔ تو کیا ہوا؟ ہم یہ کام ابا جان سے چھپ کر تو نہیں کریں گے؟ جلدی ایک پبلک فون بوتھ سے محمود نے دفتر کے نمبر ڈائل کیا اور سلسلہ ملتے ہی بولا، ہیلو انکل، سنائیے کیسے مزاج ہیں؟ خدا کا شکر ہے، خیر ہے محمود۔ کیا فون انسپکٹر صاحب کو دوں؟ اکرام بولا، نہیں انکل، مہربانی فرما کر یہ فون آپ ہی سن لیں، کیونکہ یہ ہے بھی آپ ہی کے لیے۔ اچھا تو پھر سناؤ، کیا بات ہے؟ اکرام نے ہنس کر کہا، فاضل روڈ پر کوٹھی نمبر 320 میں ایک گھرانہ آج سے 6 ماہ پہلے آ کر آباد ہوا ہے۔ یہ گھرانہ کسی دوسرے شہر سے آیا تھا، ان کا سامان 2 ٹرکوں پر لد کر آیا تھا۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کس شہر سے آئے تھے۔ گھرانے کے سربراہ کا نام کیا ہے؟ شیخ محمد منیر، لیکن وہ ساتھ نہیں آئے تھے، ان کا بیٹا حارث منیر اور بیوی ایک ملازم کے ساتھ آئے تھے۔ آج ان کے گھر میں حارث کی سالگرہ کی تقریب تھی۔ بہرحال آپ معلوم کرا دیں کہ یہ لوگ کس شہر سے آئے تھے۔ یہ تو چند منٹ میں ہو جائے گا، فکر نہ کرو، لیکن الجھن کیا ہے یہ ہم بعد میں بتائیں گے، شام کو گھر آ جائیے گا، محمود مسکرایا۔ شکریہ، یہ کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ او بھائی گھر چلیں، اب انکل کا فون گھر ہی آئے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچ لو ابا جان بھی وہاں موجود تھے، وہ انکل اکرام سے فون پر ہونے والی بات چیت معلوم کر لیں گے، فروغ نے کہا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ میں تو خود چاہتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں۔ سامعین معظم، آج آپ نے 5ویں قسط سماعت فرمائی۔ اس قسط کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور ساتھ ہی مجھے آگاہی بھی دیجیے گا کمنٹ کے ذریعے کہ آپ کو آج کی یہ قسط کیسی لگی۔ ملتے ہیں کل پھر نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ پاکستان۔